بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے صوفی اور عارف باللہ تھے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے حالات درپیش ہوئے کہ جس میں شریعت اسلامی کی اقدار کو مٹا دیا جانا حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ناگوار گزرا، اور آپ نے شریعت اسلامی کی ترویج و اشاعت اور اس کو دوبارہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے اندر نافذ کرنے کی جد و جہد کا آغاز کیا، اور اس میں آپ نے سلسلہ طریقت نقشبندیہ مجدیہ کے روحانی فیوضات کو بنیاد بنایا، اور انہی چیزوں کو اور انہی معاملات کو، یا یوں کہیں کہ سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے روحانی اور فیوضات اور برکات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بر صغیر کے اندر شریعت اسلامی نافذ کرنے اور اکبر بادشاہ کے دور میں اور جہانگیر بادشاہ کے ابتدائی دور میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک بہت منفرد کام کو اپنایا، اور آپ نے امراء، وزراء اور اس دور کے علماء کو مکتوبات لکھنے شروع کیے۔ یہ مکتوبات نہ صرف علمی اور ادبی تعلیم کا خزانہ ہیں، بلکہ ان کے اندر عقائد، شریعت کے احکامات، حتیٰ کہ بعض معاملات کے اوپر آپ نے فتوے بھی لکھے ہیں، یعنی علماء احناف کی پیروی کرتے ہوئے بعض معاملات کے اوپر اپنی فقہی آراء کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ لہٰذا مکتوبات شریف آپ کے ساتھ اس طرح منسلک ہو گئے کہ آج جب بھی کوئی شخص، کوئی صاحب علم، کوئی پڑھا لکھا شخص اپنی زبان سے مکتوبات شریف کا نام نکالتا ہے تو ہر بندہ سمجھنے والا مکتوبات امام ربانی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے مکتوبات کو وہ فروغ حاصل ہوا، یا آپ نے علم کو، تصوف کو، روحانیت کو اور سلسلہ طریقت نقشبندیہ کی تعلیمات کو ان مکتوبات شریف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر، بلکہ آنے والے دور کے اندر بھی، جب بھی کبھی سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے ساتھ منسلک افراد کو روحانی تعلیمات کی یا طریقت کی تعلیمات کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اس کو مکتوبات شریف کی طرف توجہ دینا لازم ہوگا اس کے لیے۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے بڑے بڑے جید علماء کرام کو خطوط لکھے، اور امراء اور وزراء کو بھی خطوط لکھے، آپ نے اپنے مریدین کو بھی خطوط لکھے، حتیٰ کہ بعض غیر مسلموں کے خطوط کے جواب بھی دیے۔ تو آپ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان مکتوبات کی مختلف نقلیں تیار کروائیں، اور ان مکتوبات شریف کی نقلوں کو مختلف علاقوں کے اندر، بر صغیر کے اندر، افغانستان کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، حتیٰ کہ عرب ممالک کے اندر بھی ان مکتوبات شریف کی نقلوں کو بھجوایا، اور علماء نے ان کا مطالعہ کیا۔ جس وقت علماء کرام نے اور اہل اللہ حضرات نے، صوفیاء نے ان مکتوبات شریف کو دیکھا اور ان کا مطالعہ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ مکتوبات شریف صرف کوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ علمی، عملی، شریعت مصطفیٰ اور تصوف روحانیت کے اسرار و رموز کا ایک خزانہ ہے، اور جس تک بھی یہ مکتوبات شریف پہنچے وہ آپ کی علمی قابلیت، آپ کے روحانی مقام اور مرتبے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اور یہ مکتوبات شریف جو موجودہ دور میں کئی زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکے ہیں، فارسی میں لکھے گئے، اور فارسی زبان کی سلاست، فارسی زبان کی مٹھاس، فارسی زبان کے جو ادبی ذوق ہے اس کو بھی ان مکتوبات شریف کے اندر سمو دیا گیا۔ اب کوئی فارسی سمجھنے والا کوئی شخص اس کی زبان سے، اس کے تسلسل سے، اس کی سلاست سے، اس کی فصاحت سے، یعنی فارسی زبان کی فصاحت، سلاست اور جو اسلوب بیان کیا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کسی اور مکتوبات شریف میں یا کسی دوسرے کتاب میں نہیں ملتا۔ تو یہی وجہ بھی ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف کے عام ہونے کی، اور عام لوگوں کے اور بالخصوص علماء اور فضلاء کے استفادہ کرنے کی۔ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مکتوبات شریف کو جمع کرنے کا کہا، اور اس کی ذمہ داری حضرت
مولانا یار محمد بدخشی تالقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مرید تھے، آپ کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ذمہ لگائی گئی کہ وہ ان مکتوبات شریف، جو بھی مکتوبات شریف لکھے جائیں، جن لوگوں کو بھیجے جائیں، ان مکتوبات شریف کی نقلیں تیار کی جائیں اور ان کو محفوظ کیا جائے۔ تو حضرت مولانا یار محمد جدید بدخشی رحمۃ اللہ علیہ ان مکتوبات کو جمع کرتے رہے، اور جب ان مکتوبات کی تعداد 313 تک پہنچی تو اس کو دفتر اول قرار دے دیا گیا، اور یہ تعداد چونکہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے مطابق ہے، اور اصحاب بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد بھی 313 ہے، تو اس متبرک نمبر کو اور اس متبرک جو تعداد ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفتر اول کو 313 مکتوبات تک محدود کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اور آج جو ہمارے پاس مکتوبات شریف کا نسخہ موجود ہے، جو فارسی زبان کے اندر ہے اور اس کے تراجم بھی ہیں، تو جو پہلے 313 مکتوبات شریف ہیں ان کو دفتر اول کا نام دیا جاتا ہے، یعنی دفتر اول کا مکتوب 1، دفتر اول کا مکتوب 12، دفتر اول کا مکتوب 100، اس طرح 313 کی تعداد تک پہلے جو ابتدائی جلد میں جو بنائے گئے یا ان کو اس جلد میں رکھا گیا وہ 313 مکتوبات شریف تھے۔ اس کے بعد ان 313 مکتوبات پر دفتر اول کو مکمل ہوا، لیکن مکتوبات شریف کے لکھنے کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر مولانا عبدالحی حصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ان مکتوبات شریف کی نقلیں تیار کروا کے دوسرے ممالک میں، دوسرے لوگوں تک، دوسرے علاقوں تک بھیجیں، علماء کو، یا جس کو بھی لکھے گئے، جو بھی مکتوب ہے اس کو لکھا گیا، تو آپ نے حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان مکتوبات شریف کو جمع کریں۔ اور جب ان کی تعداد 99 تک پہنچی، جو حضرت جل شانہ اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ کی تعداد ہے، تو اس متبرک تعداد کو یا اس متبرک نمبر کو پیش نظر رکھتے ہوئے دفتر دوم کو 99 مکتوبات پر ختم کر دیا گیا، یا آپ یوں کہیں کہ دفتر دوم یعنی کہ مکتوبات شریف کی دوسری جلد جو ہے وہ صرف 99 مکتوبات شریف پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دفتر سوم، جب یہ دفتر مکمل ہو گیا تو اس کے بعد حضرت مولانا محمد ہاشم کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مقرب خلفاء میں سے ہیں اور آپ کے بڑے قریب سے رہنے والے، بڑے قریب رہنے والے خدام میں سے ہیں، تو ان کی ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ حضرت مولانا محمد ہاشم کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کو حضرت خواجہ خواجگان حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ آپ نے اس مکتوب شریف کو 1031 ہجری تک جتنے مکتوبات شریف لکھے گئے ان کو مکمل کیا اور ان کو اپنے پاس محفوظ کیا اور ان کو اس جلد میں باندھا، یعنی کہ جب مکتوبات شریف کی تعداد 114 تک پہنچی اور جو قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کے مطابق ہے، تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اب اس جو تیسرا دفتر ہے یا جلد تیسری ہے، اس کو قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کے مطابق 114 پر ختم کر دیا جائے۔ یہ 1031 ہجری کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوف میں مبتلا ہوئے، آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے طبیعت کے اوپر گوشہ نشینی اور خلوت نشینی غالب آ گئی، اور آپ نے مع سوائے چند خلفاء کے، 2-3 خلفاء کے علاوہ باقی عام حضرات سے، عام مخلوق سے ملنا بند کر دیا، اور آپ اپنی خانقاہ کے اندر رہتے تھے اور صرف 2-3 خلفاء ہی آپ کی خلوت خانہ میں حاضر ہونے کی اجازت ان کو ملتی تھی، وہ حاضر ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے 2-3 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس کے اندر عام ملاقاتیں اور کسی کے ساتھ بھی ملاقاتیں جب بند کر دیں تو اس دوران میں آپ نے مکتوبات شریف کا لکھنا بھی موقوف کر دیا، لیکن بعض ضروریات کے پیش نظر آپ نے مکتوبات شریف لکھے، اور ان باقی 2-3 سالوں کے اندر جو یعنی 1031 کے بعد جب خلوت نشینی اختیار کی، اس کے بعد 1034 میں آپ کا وصال ہوا، تو ان 2-3 سالوں کے اندر آپ نے جو مکتوبات شریف لکھے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ان کی تعداد 14 ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک 4 جو ہے وہ مکتوبات شریف وہ محفوظ نہ رہ سکے، یا گم ہو گئے، یا کسی جگہ وہ منظر سے غائب ہو گئے، لیکن 10 مکتوبات شریف جو اس زمانے کے اندر لکھے گئے وہ تیسرے دفتر کے ساتھ منسلک کر دیے گئے۔ اس طرح دفتر سوم کی جو تعداد
مکتوبات شریف کی ہے وہ 124 تک پہنچی۔ اس طرح یہ علمی خزانہ جمع ہوا اور اس کو مرتب کیا گیا، اور اب اس کے مختلف زبانوں کے اندر، ترکی کے زبان کے اندر، انگریزی زبان کے اندر، فرانسیسی زبان کے اندر، جرمنی زبان کے اندر اور دیگر کئی زبانوں کے اندر، روسی زبان کے اندر اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اردو میں بہت زیادہ تراجم موجود ہیں اور بڑے اچھے اور نفیس تراجم لوگوں نے لکھے ہیں، اور اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں، لیکن وہ بہت تعداد ان کی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتوبات شریف وہ علمی خزانہ ہے، وہ روحانی خزانہ ہے۔ اس کے اندر بعض مقامات پر اتنے اسرار و رموز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ہر بندے کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہر بندہ ان اسرار و رموز کو یا تصوف اور روحانیت کی ان گہری باتوں کو، علمی معارف کو بیان نہیں کر سکتا، یا ان کی شرح کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے، بعض حضرات نے اپنی علمی بساط کے مطابق ان مکتوبات شریف کی شرح کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معارف کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے، اور بہت بلند مقام اور مرتبے پر حامل اشخاص ہی ان جو اسرار ہیں یا جو اس کے اندر بیان کردہ تصوف کے گہری باتیں یا معارف الہی ہیں، ان کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کو تقسیم کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اور پھر اس کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔